وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے متعلق انشاءاللہ اس کی ایک عظیم صفت الحفظ. الحفظ یہ بہت معروف لفظ ہے، جیسے ہم لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں حفظ قرآن. الحفظ بہت معروف لفظ ہے. الحفظ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے. اسی سے الحافظ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی اسے التعبد جائز ہے. جیسے عبد الحافظ ایسے نام رکھ سکتے ہیں. بھلے ہی ہمارے معاشرے میں عبد الحافظ، میرے علم میں کسی کا ایسا نام نہیں ہے، لیکن عبد الحافظ ایسے نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ الحافظ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے. اور الحفیظ اسی سے نام ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا نام ہے. الحفیظ، الحافظ، الحفظ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. یعنی الحفظ یہ جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام بنا ہے ایسا نہیں ہے. وہ نام بھی مذکور ہے قرآن اور حدیث میں. یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت پڑھتے ہیں تو اس سے اس کا نام بنا لیں گے ایسا نہیں ہے نا. جو بھی اللہ کا نام ہوگا اس سے اللہ کی صفت بنتی ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہوگی اس سے نام بھی بنا لیں گے ایسا نہیں ہے. یہ تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں. تو الحفظ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی وجہ سے الحافظ نام ہے. الحفظ نام بنا نہیں، وہ خود کتاب و سنت میں مذکور ہے. الحفظ اس کا عربی زبان میں معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، ابن فارس رحمہ اللہ، احمد ابن فارس، یہ بہت معروف لغوی ہیں، بہت معروف لغوی. ان کی کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ، عظیم لغوی ہیں. تو اس میں انہوں نے، یہ 5 صدی ہجری کے ہیں، 409 پر 4 ہجری سے وفات ہے ان کا، یا 409 پر 5. تو اس میں انہوں نے یعنی حافظہ اس فعل کے تحت انہوں نے یہ معنی لکھا کہ الحاء والفاء والضاء اصل واحد يدل على مراعاة الشيء. یعنی کسی چیز کی نگرانی کرنا، کسی چیز کی نگہبانی کرنا، کسی چیز کی حفاظت کرنا، کسی چیز کی رعایت کرنے میں، حفاظت کرنے میں غفلت نہیں برتنا، یعنی اس کے تعلق سے ایک محافظ بن جانا، یہ معنی ہے اس کا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے التحفظ. تحفظ کہتے نا، تحفظ سنت، تو تحفظات عربی زبان میں جب کہتے ہیں التحفظ، معنی یہ ہے قلت الغفلہ، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. عربی زبان میں کہتے ہیں الحفاظ. الحفاظ یعنی المحافظۃ علی الامور، معاملات کی نگرانی کرنا، کسی بھی چیز کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے الحافظ، الحفیظ جو بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا وہ آگے بتاؤں گا. عربی زبان میں جو الحفظ کا جو معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس عام معنی میں بھی یہ استعمال ہوا ہے قرآن میں. مثال کے طور پر سورۃ یوسف ہی میں کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی اور بندے کے لیے بھی عمومی معنی میں. مثلا یوسف علیہ السلام کے جو اخوان ہیں، ان کے جو بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے نا گھومنے کے لیے، کھیلنے کے لیے. تو کیا کہا انہوں نے؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، کہ کل ہمارے ساتھ بھیجو ان کو تاکہ یہ کھیل کود کریں، موج مستی کریں، تھوڑی سے سستا لیں، فراغ ملے گا ان کو، ہمارے ساتھ مزہ اڑائیں گے، اور ہم ان کو ایسی ضائع ہونے نہیں دیں گے. حافظہ یہ جو اضاعہ ہے نا، اضاعہ کسی چیز کو ضائع کر دینا، ضاع کسی چیز کا ضائع ہو جانا.
اضاع کسی چیز کو ضائع کر دینا، تو حافظ اضاع کا ضد ہے، کسی چیز کو ضائع کر دینا یا کسی چیز کو اس کی حفاظت کرنا. کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ان کی کڑی نگرانی کرنے والے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ان کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، غفلت نہیں برتیں گے. یہ گویا کہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور امانت کے ہم محافظ ہیں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو یہ جو الحفظ ہے، یہ امانت کی بھی معنی میں آتی ہے چیز، یعنی کوئی چیز ہمارے سپرد ہے کسی کی امانت، تو اس کے ہم کس طرح سے اس کی نگرانی کریں گے، غفلت نہیں برتیں گے. یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا نہیں، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے جو یہ کھانے پینے کے جو اشیاء ہیں، جو اناج ہے، زمین کے جو زمین میں ابھی جو فصلیں جو تیار ہوئی ہیں 7 سال بارش کے بعد، 7 سال کی قحط سالی کا جو لمبا فاصلہ آنے والا ہے، مجھے اس کا نگران بنا دیں، میں اس کا نگران ہوں. انی حفیظ علیم. حفیظ کے کیا معنی؟ لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس کا نگران ہوں، اس میں رتی برابر بھی غفلت برتنے والا نہیں ہوں. ایک گویا کہ کروڑوں لوگوں کی امانت ہے یہ چیز ہے. اور پھر اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، لوگوں میں تقسیم کیسے کی جاتی ہے، علیم، مجھے اللہ نے اس کا علم عطا کیا ہے، میں اس کی جانکاری بھی رکھتا ہوں. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں الحفیظ، قرآن مجید میں الحفیظ، الحافظ، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے لیے مذکور ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ حفیظ کا ہے، اللہ رب العالمین کا ایک نام قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، 3 مقامات پر ہے حفیظ. ایک جگہ پر سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام ہی کے قصے میں اس بات کو بیان فرمایا. اور بھلے ہی ہود علیہ السلام کی ہود علیہ السلام کا جو قصہ ہے سورۃ ہود میں، اور جو آیت کریمہ میں بطور استدلال کے پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا نام الحفیظ ہے، لیکن اس آیت کا پیغام دیکھیے، کیا یہ پیغام صرف ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یا آج کی جو حکومتیں ہیں، آج کے جو لوگ سرکردہ ہیں، کیا ان سے یہ آیت ہم نہیں کہہ سکتے؟ کتنی معنی پہ غور کیجیے آپ. اللہ اکبر. ہود علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، تم لوگ منہ موڑ لیتے ہو، اعراض کرتے ہو میری باتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے حق رکھا ہے، جو توحید کی باتیں میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں کہ تمہارا خالق کون، تمہارا رب کون، تمہارا مالک کون، اور پھر اسی کے نتیجے میں تمہارا معبود برحق کون، اگر اسی تم اعراض کرتے ہو، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، فقد ابلغتکم، میں تو اپنی باتیں پہنچا دیا ہوں، ما ارسلت به الیکم، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ مقصد تو پورا ہو چکا ہے، میں تو پوری باتیں رکھ دیا ہوں تمہارے سامنے. اگر تم اعراض کرتے ہو تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، یستخلف ربی قوما غیرکم، اگر تم میرے ان باتوں کو، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ توحید کی جو دعوت دی جاتی ہے، وہ حکومت پر کوئی بھی لوگ کیوں نہ ہو، توحید کی جب دعوت ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، اگر وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک میعاد، ایک مدت کے بعد ان کا صفایا کر دیتے ہیں رب العالمین. ہود علیہ السلام نے یہی کہا کہ یستخلف ربی قوما غیرکم، استخلاف یعنی تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو وہ حکومت دے دے گا. کیسی دھمکی ہے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر. یعنی جو ہم طاقت دیکھ رہے ہیں آپ، کہ ہود علیہ السلام مقابل میں جیسے بولتے ہیں نا کہ بھئی فی الحال ایک حکومت میں ہے، دوسری ایک پارٹی جو ان کے مقابل میں کھڑی ہے، کبھی بھی ان کو ایک چنوتی دے رہی، ایسا ہے کیا؟ ایک چیلنج ہے ان کے لیے. نہتے ایک انسان کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری باتوں کو نہیں مانو گے، جو میں نے تو پوری باتیں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ یہی ہوگا کہ یستخلف ربی قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ اس جگہ میں ایک اور قوم کو لائے گا تمہاری جگہ میں، تم کو یہ حکومتیں، یہ سب اب تمہارا صفایا ہو جائے گا. کیا عجیب و غریب بات ہے نہیں؟ اللہ اکبر. اور ایسا بھی نہیں کہ تم کچھ تیاری کر لو مقابلے کے لیے، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ ترجمہ کہاں سے آیا؟
وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. شیئن عربی زبان میں ایک اسم ہے نا، ایک اسم ہے. دیکھیے یہ یعنی قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے عربی زبان ضروری، اور عربی زبان ہی کافی نہیں ہے، قرآن کی زبان بھی سیکھنا ضروری. یہ شاید دقیق فرق میں درمیان میں بتا دے رہا ہوں. یعنی عرب لوگ ہم کو کیا کہتے ہیں؟ عجم. کیا معنی عجم کے؟ وہ کیا عرب کا ضد ہے کیا؟ جیسے رات کی ضد کیا ہے؟ دن. مرد کی ضد کیا ہے؟ عورت. سفید کا ضد کیا ہے؟ سیاہ کالا رنگ. تو کیا عرب کا ضد عجم ہے کیا؟ تو عرب کے معنی بولنے والے کے ہیں کیا؟ نہیں نا. عرب اپنے ماں سوا دنیا کے سبھی لوگوں کو عجم اس لیے کہتے تھے کہ بھائی جس طرح سے ایک جانور ہے، جانور صرف آواز نکال سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے کیا؟ گفتگو تو ہماری ہے اصل، ہم اصل میں گفتگو کرتے ہیں. گفتگو کا معیار تو ہم سے سیکھو. تمہارا گفتگو کرنا ایسی گویا کہ تم عجم ہو، جانور ہو تم. لیکن قرآن جس اسلوب میں نازل ہوا، بھلے ہی حروف وہ عربی زبان کے حروف ہیں، لیکن قرآن نے ان کو عجمی بنا دیا، ان کو کہ اس جیسا کلام لا کے دکھاؤ، اتنا نشہ ہے تو وہی حروف. قرآن کے اسالیب جدا، قرآن کا انداز جدا. سبحان اللہ. قرآن نے گویا کہ وہ اسلوب میں ان کے سامنے باتیں پیش کی. ان کو بچوں کی طرح، علی باتا کی طرح قرآن کی زبان سیکھنا پڑا ان کو، جن کو زبان کا نشہ تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھو یہاں پر اللہ نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا لا تضرونہ شیئن. شیئن عربی زبان میں اسم ہے اور معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. جب کوئی اسم نکرہ ہو اور نفی کے سیاق میں آئے، کس کے؟ تو عموم کا معنی آتا ہے. لا تضرونہ شیئن یعنی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، رتی برابر بھی. جیسے نا وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حرج نکرہ ہے، اسم ہے، اور جو ہے سیاق نفی کے سیاق میں آیا. اب وہ ہمارا موضوع نہیں. یہ اصول میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور عربی زبان میں کوئی اسم جب نکرہ ہوتا ہے نا، اس کی کئی معنی آتے ہیں. کبھی نکرہ آتا ہے اسم معاملے کو بڑا بتانے کے لیے، اولئک علی ھدی من ربہم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. حرب اسم ہے، نکرہ ہے، لیکن عظمت کے لیے، بڑی بات بتانے کے لیے. کبھی اسم نکرہ ہوتا ہے اور بالکل تقلیل، تحقیر، کسی چیز کو حقیر بتانے کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. شیء دیکھ رہے ہیں اسم ہے، نکرہ ہے، یعنی ہلکی پھلکی چیز. بھائی 2 روپے آپ سے لے جائیں گے اور آزمایا جائے گا آپ کو. کروڑ روپے نہیں، 2 روپے لے کے آزمایا جائے گا آپ کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں کہا کہ لا تضرونہ شیئا، یعنی شیء وہ جو نکرہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں تحقیر کے لیے، تحقیر. نہیں رتی بر، تمہارے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کسی طور پر بھی تم جو ہے مطلب نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور کہا ان ربی علی کل شیء حفیظ. میرا رب ہر چیز سے متعلق حفیظ ہے. یعنی تمہاری ایک ایک نیکی، ایک ایک برائی، تمہارا قول، تمہارا فعل، تمہاری چلن، تمہاری نگاہیں، تمہارے وساوس، ایک ایک چیز کا محافظ، ایک ایک چیز کی نگرانی کی ہے رب العالمین نے. کوئی چیز جائے تم کیسے، سب کو اللہ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. تم ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ، تمہارے لیل و نہار، تمہارا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، سب اللہ کی محفوظ، سب اللہ کے پاس محفوظ ہے. اللہ حفیظ ہے. اللہ اکبر. کیسے نام استعمال کیے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کہہ دی ان ربی اعلی کل، ایسی کچھ بھی نام نہیں، ایک بالکل جچی تھولی بات. ان ربی اعلی کل شیء حفیظ. اللہ اکبر. واضح ہو گیا آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الحافظ، یہ بھی سورۃ یوسف میں موجود ہے. یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ارادتاً گئے تھے ضائع کرنے کے لیے، ضائع کر کے آئے ان کے اعتبار سے. جب ایک مرحلہ وہ آیا کہ وہ مصر گئے تھے اور اناج لے کر کے آئے، تو یوسف علیہ السلام نے پوری کاروائی معلوم کر لی ان سے. تم کون ہو؟ یہ تو جانتے تھے نا. فعرفہم وہم لہ منکرون. یوسف تو ان کو جانتے تھے، یہ تو یوسف کو نہیں جانتے تھے. بھئی کنویں میں ڈالے کہاں عزیز مصر بن گئے ہیں، کہاں حاکم مصر کیسے بن سکتے ہیں؟ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے وہ آج حاکم مصر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں جانے ان کو. اور لیکن یہ تو جانتے تھے، لیکن بالکل ان کو شعور، ان کو سمجھ بوجھ بھی وہ نہیں ہو سکی، ان کو شعور بھی نہیں آیا، ان کو وہ احساس بھی نہیں ہوا. ان کو ساری معلومات لے لیا یوسف علیہ السلام نے ان سے، کہاں سے آئے، مطلب کہاں وہ، اور وہ کتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں، ایسے ہمارا ایک بھائی بھی ہے، اچھا وہ کیوں نہیں آئے، یہ سب ساری باتیں. مطلب بالکل ان کو احساس بھی نہیں ہوا، ایسی معلومات لے لی ان کو.
لے کر کے کہا کہ جو تمہارے بھائی کو تم نے لے کر نہیں آئے نا، ٹھیک ہے چلو والد صاحب کو ہم مانتے ہیں کہ بزرگ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بھائی کو تو نہیں لائے نا، ان کی روزی روٹی نہیں ملے گی آپ کو، فی الحال میں دے رہا ہوں آپ کو، یہ کرم ہے ہمارا، یہ احسان ہے ہمارا، ہم دے رہے ہیں آپ کو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، دوبارہ جب آئیں گے تو آپ کے بھائی کو لانا پڑے گا، ورنہ ان کے حصے کا ہم اناج نہیں دیں گے آپ کو۔ والد صاحب بزرگ ہیں، ہم ان کا خیال کریں گے، ان کی رعایت کریں گے، ان کا نہیں، وہ بھائی کا نہیں، ایک تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کی۔ جب یہ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور ساری بات رکھی، تو یعقوب علیہ السلام مجبوراً بھیجا، لیکن کہا قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم علیہ من قبل، اب میں تمہاری باتوں پہ کیسے یقین کروں، میں کیسے تصدیق کروں تمہاری باتوں کی، جیسے پہلے جو یوسف کو جو باتیں میرے سامنے رکھ کر کے گئے تھے وہی تو باتیں ہیں، جیسے اس وقت میں تمہاری باتوں میں آیا ویسی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ خیر حافظہ، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ خیر حافظہ، تمہاری باتوں کا، تمہارے اقوال کا، میرے اس بچے کا، میرے اس بچے کا، سب کا محافظ نگران کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ خیر حافظہ، اللہ اکبر۔ یہ اللہ سے تعلق کی بات ہے، یہ یعنی جیسے ہمارے پاس زبانوں میں کچھ بھی نام آ جاتا ہے نا، کبھی ہم معاشرے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے، مثلا الوارث، ذرا دعا کرو اس نام سے، کیسے کب کیا ضرورت ہے تمہاری دعا کی، معلوم ہی نہیں کیسے دعا کریں گے۔ ہم کو آتا ہے الرحمن الرحیم المالک الغفور، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا غفور ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی 3-4 نام ہی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، ہمارے اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، اگر ہمارے معاشرے میں ہم سے پوچھے کہ تمہارے ابا کے بارے میں کچھ بولو، میں کچھ بولوں بقیہ بولوں، میں اتنا زیادہ جانتا نہیں ہوں میرے والد کے بارے میں، کیا کہے گا معاشرہ مجھے؟ کیا کہے گا معاشرہ مجھے؟ اگر مجھے کوئی ٹھیک ہے آپ اپنے ابو کے بارے میں بولو، نہیں مجھے پورا نام تو نہیں معلوم ہے ان کا، 2 سال کے بچے تو نہیں نا آپ، نہیں ہمارے ابو کا مجھے پورا نام نہیں معلوم ہے، ہمارے والد صاحب کیا کرتے ہیں نہیں معلوم ہے، ہمارے والد صاحب کی مزاج سے تو میں کبھی واقف نہیں ہو سکا، نہیں معاشرہ کیا کہے گا اس انسان کو؟ قطع نظر مسلمان ہے کون ہے وہ، قطع نظر کیا کہے گا معاشرہ؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، جس نے ہمیں ماں باپ دیا، بھائی بہن دیا، جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں روزی روٹی دی، جس نے ہمیں کیا گنوائیں گے اور کہنے کے لیے مجھے زیادہ تو نہیں معلوم ہے، کیا یہ احسان فراموشی نہیں ہے؟ بتائیے کیا ہم اللہ سے کتنے دور ہیں، کتنا فاصلہ ہے دیکھیں ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم مانگ رہے دے نہیں رہا ہے رب العالمین، ہمیں تعارف ہی نہیں ہے اپنے رب کا، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ کہا کہ اللہ خیر حافظہ، فوراً کہا اللہ خیر حافظہ۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس نام کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی گہرائی تھی ان کے اندر، جو آپ نے ایک نام کے ساتھ پوری چیزوں کو آپ نے اس کو شامل کر لیا۔ اللہ خیر حافظہ، اللہ کا نام ہے کہ الحافظ۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ چیزوں کی بحیثیت حفیظ، اللہ کے کیا کیا امور ہیں میں کچھ بتاؤں گا، واللہ مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو سوچ رہا ہوں، بس جب آپ آنے والے ہفتے کو سنیں گے باذن اللہ تعالیٰ آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحفیظ ہیں، تو اس میں کتنی وسعت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور درس دوں گا تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ حفیظ ہیں، ایک عمومی طور پر، ایک خصوصی طور پر، وہ کیسے ہیں؟ وہ واقعتاً سبحان اللہ دل کی دنیا بدل دینے والی بات ہے۔ ایک بات آج کے درس سے متعلق ایک یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحفیظ ہیں، جو اللہ کا جو نام ہے اس میں کوئی دنیا کا کوئی انسان شریک نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھی ہم حفیظ نہیں ہیں، یعنی اس معنی میں کہ جو اللہ حفیظ ہے اس اعتبار سے تو ہم حفیظ نہیں ہیں۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ مثلا سورۃ ہود میں شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم دھوکہ مت کرو، تجارت میں ناپ تول میں کمی مت کرو، غلط بل مت بناؤ، تم جو چیز بیچتے ہو جائز نفع لو، وہ تمہارا حق ہے۔ کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، لیکن بقیت اللہ کیا مطلب؟ یعنی جائز نفع، جو اللہ کی طرف سے آپ کو جو بچت ملتی ہے، آپ صحیح انداز میں ناپ تول کرتے ہوں، اس کے بعد جو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کا جائز حق ہے، اور اس میں بہت بہتر ہے، وہ بہت بہتر ہے، وہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو اس کی باتوں پر، اس کی وعدوں پر کہ اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت رکھی ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر حفیظ نہیں ہوں، میں تم پر نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اقوال، تمہارے افعال، تمہاری چال چلن، تمہارے اندرون گھس کے میں کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہوں، وہ تو حفیظ اللہ ہے، میں بس کہتا ہوں آپ کو، سمجھ رہے اس بات کو؟ وما انا علیکم بحفیظ،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں، قوم کے پیچھے آپ نے بتایا سمجھایا، سب کچھ کیا، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ دیکھو تمہارے سامنے واضح واضح ٹھوس دلائل آ چکے ہیں۔ بصائر، بصیرتن کی جمع، بصیرتن یعنی دلیل کے اعتبار سے سب سے بڑی دلیل، اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ بصیرتن ایسی دلیل کو کہتے ہیں، دلیل وہ بھی ایک لفظ ہے نا، حق وہ بھی ایک لفظ ہے، برہان وہ بھی ایک لفظ ہے، علم وہ بھی ایک لفظ ہے، یقین وہ بھی ایک لفظ ہے، حجتن وہ بھی ایک لفظ ہے، لیکن بصیرتن یہ سب میں اس میں شامل ہے۔ کہا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کے واضح دلائل آ چکے ہیں کہ اللہ تمہارا معبود برحق ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں محمد علیہ السلام۔ فمن ابصر فلنفسی، اب جس کی دل کی آنکھیں کھل چکی ہیں، جو سمجھ چکا ہے مسئلے کو، وہ اپنے ہی لیے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ومن عمی، جس کی دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، جو دل کا اندھا ہو چکا ہے، وہ اپنا ہی نقصان پہنچائے گا، اور میں وما انا علیکم بحفیظ۔ سمجھے آپ؟ سورۃ النساء میں بھی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فان تولوا فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو آپ اس کی حفیظ نہیں، اس کے حق میں آپ۔ ایک بات آخری ہمارے درس سے متعلق، بقیہ باتیں انشاءاللہ میں آنے والے درس میں رکھوں گا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین الحفیظ ہیں، تو اس کا ایک عمومی معنی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، دو معنی آتے ہیں اس کے اندر۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کے اقوال، اس کے افعال، اس کی نیکیاں، اس کی برائیاں، اس کا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کی ساری چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں رب العالمین، یعنی ہماری زندگی کا کوئی پل مطلب ضائع نہیں ہوگا، اور اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی جزا یا سزا دیں گے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہوتا نہیں ایک آدمی پکڑا گیا ہے، اب اس کی جانچ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا، سب اللہ کے پاس محفوظ ہیں، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سب چیزیں ریکارڈ میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی الحفیظ ہیں، الحافظ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی الحفیظ ہیں، انسان کو پہنچنے والے ہر نقصان سے اللہ بچاتے رہتے ہیں، اللہ حفیظ ہے۔ ورنہ جو ہمارے آنے جانے کا جو سفر ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، جو حالات جو جدید ٹیکنالوجی میں خاص کر انسان جی رہا ہے، آج ہو یا قدیم زمانے میں ہو، 2 منٹ میں انسان مر جائے گا، جو حالات ہیں، لیکن کروڑوں انسان میں 1-2 لوگوں کی ایسی نازک حالتیں آتی ہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے یہ، ورنہ یہ اتنے سارے لوگوں کی جان جو ہے، مطلب 60 سال کی جو بات ہے، تو 60 سال تو مطلب 99% لوگ تو 60 سال تو جی ہی رہے ہیں نا، 1% لوگ ہیں جو اس سے کم میں جی رہے ہیں، تو اتنے سارے لوگ 60 سال گزار رہے ہیں، تو کون نگرانی کر رہا ہے ان کے؟ وہ ہے الحفیظ۔ تو الحفیظ کا یہ ایک معنی بات واضح ہوئی آپ کو، تفصیل میں آنے والے ہفتہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ الحفیظ ہے، تو دنیا بھر کے کفار کے لیے اللہ رب العالمین الحفیظ ہیں، وہ اللہ کی عمومی طور پر اللہ حفیظ ہیں ان کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر حفیظ ہیں، وہ کیسے اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بقیہ تفصیلات آنے والے ہفتے میں کچھ، اس کے بعد والے ہفتے میں کچھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔